الآخرة قال لا أقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين آمنت بالله صدق الله العظيم درود پاک پر الصلاة والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ. حضرات محترم، یہ ذوالحج کا مہینہ ہے جس میں مسلمان حج بھی ادا کرتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں قربانی کا نذرانہ بھی پیش کرتے ہیں. ٹائم انتہائی مختصر ہے، چند گزارشات. قربانی کا لغوی اور شرعی مفہوم. قربانی کسے کہتے ہیں؟ قربانی کا لفظ قربان سے نکلا ہے. اس سے قربان عربی کے اندر اس کا مطلب ہے کہ ایسا عمل جس سے اللہ رب العزت کا قرب حاصل ہو جاتا ہے، ایسا عمل کہ جس سے اللہ کے قریب ہوا جائے اور اس عمل کی بدولت اللہ رب العزت انسان کو اپنا قرب عطا کرتا ہے. اس کو قربانی کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے قریب ہو جانا کسی ایسے عمل کے ذریعے. بہت ہی مشہور و معروف کتاب ہے تفسیر ابو سعود. تفسیر ابو سعود کے اندر وہ قربانی کا معنی لکھتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ القربان اسم لما يتقرب به الى الله من نسک اور صدقۃ. وہ فرماتے ہیں کہ قربان وہ اسم ہے جس کے ذریعے اللہ رب العزت، یعنی کہ قربان اس اسم کو کہتے ہیں کہ جس کے ذریعے اللہ رب العزت کا خدا کی قربت حاصل ہو. چاہے وہ کسی جانور کو ذبح کر کے بندوشوں کے کوئی مناسک ادا کرنے یا کوئی جانور اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے وہ قرب حاصل کیا جائے اور صدقہ یا اللہ کی بارگاہ میں صدقہ پیش کر کے اس قرب کو حاصل کیا جائے. تو چاہے جانور ذبح کیا جائے یا چاہے صدقہ کیا جائے اللہ کی بارگاہ میں، دونوں اس وجہ سے کہ اللہ کی خوشنودی حاصل ہو جائے، اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل ہو جائے، اس کی قربت حاصل ہو جائے، اس کا تقرب حاصل ہو جائے، اس کی رضا حاصل ہو جائے. اس کو قربان یا قربانی کہتے ہیں. اس کے بعد امام راغب اصفہانی بہت بڑے امام ہیں اور لغت کے اعتبار سے ان کی المفردات بڑی مفردات کے لکھتے ہیں کہ القربان ما یقصد به القرب من رحمت اللہ تعالی من اعمال البر. امام راغب اصفہانی مفردات میں لکھتے ہیں کہ قربان سے مراد ایسا قصد ہے، ایسا ارادہ ہے، ایسا ارادہ ہے. ہمیشہ ہر عمل کے پیچھے ارادے کی ترجیح ہوتی ہے. تو نیت اور ارادہ اور ایک انسان کی اندرونی جو جذبات اور کیفیات ہیں وہ عمل کو اللہ کے قریب بھی لے جاتے ہیں اور اللہ سے دور بھی لے جاتے ہیں.
ظاہر کچھ نہیں کرتا. جو انسان کے اندر ہے نافذ ضمیر ہے، جو انسان کے اندر چھپا ہے کہ وہ عمل کس نیت سے کر رہا ہے. فرمایا کہ القربان یقصد به بالقرب من رحمت اللہ من اعمال البر، کہ بندہ نیک عمل کر کے اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرے، اس کو قربانی کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ بولے قربانی کہتے ہیں. اب عرف عام کے اندر قربان کا مطلب ہے جانور کو ذبح کرنا. جو ہم عام طور پر کہتے ہیں کہ اس نے قربانی کی، تو قربانی سے عام طور پر قربانہ مراد لیا جاتا ہے. عرف عام کے اندر اس کا مراد یہی ہوتا ہے کہ اس نے جانور اللہ کی بارگاہ میں ذبح کیا. لیکن شریعت میں قربانی کا تصور بڑا وسیع ہے. شریعت کی روح سے قربانی کا تصور زیادہ وسیع ہے. اب شریعت کی روح سے جان یا مال، جان یا مال کسی بھی طریقے سے آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنا ہدیہ پیش کرتے ہیں، شریعت اس پر بھی قربانی کا اطلاق کرتا ہے. آپ نے اللہ کی بارگاہ میں جان پیش کر دی، چاہے اپنی چاہے جانور کی، وہ گائے ہے، بکرا ہے، بیل ہے، اونٹ ہے، کچھ بھی ہے، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دی، وہ بھی قربانی ہے. آپ نے لاکھ روپیہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا یا 1 روپیہ خالص حاجت کے ساتھ پیش کر دیا، یہ بھی شریعت کی روح میں اس کو بھی قربانی ہے. اس کو بھی قربانی کہیں گے. تو معنی یہ متعین ہوا کہ قربانی سے مراد وہ عمل ہے کہ اس عمل کے ذریعے اللہ کی قربت حاصل ہو، اللہ کی بولے اللہ کی قربت حاصل ہو، اللہ رب العزت کی رضا حاصل ہو، خدا کی خوشنودی حاصل ہو. اب حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام سے صحیح فرماتے ہیں، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ قربانیاں تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے. قربانی تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی بولے سنت ہے. تو صحابہ نے پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ سنت تو حضرت ابراہیم کی ہے، تو اس سے ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر بال کے بدلے اللہ رب العزت تمہیں ایک نیکی عطا فرمائے. جو آپ قربان کر رہے ہیں، بکرا ہے، چھترا ہے، اونٹ ہے، گائے ہے، بھینس ہے، جو جانور آپ ذبح کر رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، خالق کائنات ہر اس جانور کے ہر کام کے ذریعے ہر دوسری حدیث کے اندر اونٹ کا ذکر آیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ دبے اور بھیڑ کے لیے ہر اونٹ کے بال کے ذریعے رب کائنات ایک بدلے میں آپ کو ایک ہی عطا فرمائے. اس کے بعد حضرت مولا علی سے رسول اللہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے حضرت سیدہ فاطمہ سے فرمایا، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ سے ارشاد فرمایا، اے فاطمہ اٹھو قربانی والے دن، قربانی والے دن حضرت فاطمہ سے فرمایا کہ اے فاطمہ اٹھو اور اپنی قربانی کے قریب کھڑے ہو جاؤ. توجہ فرمائیے گا، اٹھو اور قربانی کے قریب کھڑے. اس سے معلوم ہوا کہ اگر آپ کسی لیڈیز کا قربانی کر رہے ہیں یا خود کر رہے ہیں، اس ٹائم پر قربانی کے ٹائم پر قربانی کے قریب کھڑے ہونا یہ آقا علیہ السلام کی سنت ہے. سب سے بہتر عمل تو یہ ہے کہ آپ اپنی قربانی اپنے ہاتھ سے ذبح کریں، اپنے ہاتھ سے ذبح کریں. جب آپ اپنے ہاتھ سے ذبح کریں گے اس کے اندر بھی بڑے راز ہیں.
اگر موقع ملا تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے جملے پر بیان کروں گا کہ جو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے آپ سے دفاع کرے اس کے اندر کیا حال ہے. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ مولوی صاحب کو بلا لیں, ایسا ہی ہوتا ہے. میرا گزارا دن گزر جاتا ہے چھریاں پھیرتے پھیرتے, مولوی صاحب کو بلا لیں یا قصائی کو بلا لیں جن کو چھری پھیر دیں. اس عمل سے افضل عمل یہ ہے کہ آپ جیسے بھی اللہ اکبر کہتے ہیں کون سی ہے وہاں پہ کون سا بڑا پہاڑ آپ نے چھوڑنا ہے. آقا اسلام نے فرمایا کہ افضل عمل یہ ہے آپ اپنی قربانی خود اپنے ہاتھ سے کرتے ہیں. آپ نے 40,000 50,000 30,000 بھرا ہے قربانی پر اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے, تو افضل عمل یہ کہ آپ خود چوری کریں. تو فرمایا کیا فاطمہ اپنی قربانی کے پاس کھڑی ہو گیا. کیوں؟ فرمایا کہ اس قربانی کا پہلا خون کا قطرہ, اس قربانی کا خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے رب کائنات تمہارے پچھلے سارے گناہ تمہارے سارے پچھلے گناہ معاف فرما دے گا. اور فرمایا کہ قیامت والے دن یہ جانور اپنے گوشت, اپنے خون, اپنے سینگ, اپنی بال, اپنے کھالوں کے ساتھ رب کائنات دوبارہ زندہ کرے گا. اس جانور کو یہ تم اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہو, اللہ پاک اس جانور کو دوبارہ زندہ کرے گا. اور یہ آج سے 60 گنا 70 گنا اتنا, یعنی کہ اگر ابھی 40 کلو کا ہے تو ملٹی پلائی کرے نا ذرا 70 گنا سے. اگر آج 40 کلو کا ہے تو اگر وہ تقسیم ضرب کریں ہم اس کے ساتھ 70 کے ساتھ تو پھر وہ اس کا وزن کتنا ہو جائے گا. آقا نے فرمایا کہ آج کا یہ خطبہ یا بکرا گائے جو بھی آپ ذبح کر رہے ہیں قیامت والے دن اللہ پاک اس کے وزن کو 70 گنا بڑھا کر تمہارے نام اعمال کا اور 70 گنا وزن زیادہ ہوگا اور وہ نام اعمال میں تولا جائے گا. نام اعمال میں یہ قربانی کی فضیلت آقا علیہ السلام نے بیان فرمائی کہ اگر تم دنیا کے اندر فرقہ جانور پیش کرتے ہو تو جتنا فرقہ ہوگا قیامت والے دن اللہ پاک اس جانور کو 70 گنا بڑھا کر تمہارے نام اعمال میں تمہاری نیکیوں کے اندر شامل فرمائے گا. اس کے بعد طبرانی کی حدیث ہے, حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو پیسہ قربانی والے دن جانور ذبح کرنے کے ضمن میں آپ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں, آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس روپے اور پیسے سے بڑھ کر رب کائنات کی بارگاہ میں اور نظر میں کوئی پیسہ اچھا نہیں ہے, کوئی پیسہ اچھا نہیں. یعنی کہ اگر آپ اللہ کی بارگاہ میں سے قربانی پیش کرتے ہیں حیثیت کے مطابق تو وہ آپ کا جو بھی خرچ ہے 10 ہے 20 ہے 50 ہے 5,000 ہے جتنا بھی آپ خرچ کرتے ہیں ان روپیوں سے بڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں کوئی افضل روپیہ ہے ہی نہیں. کوئی روپیہ ہے ہی نہیں. اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی قربانیاں عمدہ جانور تلاش کرو, اپنی قربانیوں کے لیے عمدہ اچھے بربا ہوتے ہو, نسلی اچھے خوبصورت ہو. جتنا زیادہ خوبصورت ہو گے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کل قیامت والے دن وہ جانور پل صراط سے گزرنے کے لیے تمہارے لیے سوال کا بنے گا. دیکھیں آقا علیہ السلام نے کچھ بھی, یعنی کہ آقا علیہ السلام اٹھا رہے ہیں مخصوص عمل کی طرف کہ یہ عمل کرو, اس عمل کے بدلے زندگی یہ اجر عطا فرمائے. اور پل صراط کا حال آقا علیہ السلام نے بیان فرما دیا, بال سے قریب اور تلوار سے زیادہ, تلوار سے زیادہ. وہ کسی نے لطیفہ کہا کہ وار تو زیادہ قریب ہونا ہے تلوار تو زیادہ, اس کا مطلب ہے کہ اللہ لگانا ہی نہیں چاہتا.
اتنا باریک اور اتنا تیز تو کون گزرے گا اور کون جائے گا؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تمہیں ڈر لگتا ہے کہ ہم پل صراط سے کیسے گزریں گے تو فرمایا اپنی اللہ کی بارگاہ میں قربانیاں روٹی اور پردہ پیش کرو تاکہ قیامت والے دن تمہارے لیے پل صراط سے گزرنے کا آسان ہو۔ جہاں پر آقا علیہ السلام نے فضائل بیان فرمائے وہاں پر تنبیہات بھی فرمائی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے پاس طاقت کی ہو پیسہ نہیں ہے، اللہ پاک نے اس کو استطاعت عطا فرمائی ہے لیکن اس کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتا، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ عید والے دن ہماری عید گاہوں کا رخ نہ کرے، وہ عید پڑھنے کے لیے ہماری مسجدوں میں نہ آئے، وہ عید پڑھنے کے لیے عیدگاہ میں نہ آئے، کہ جو صاحب استطاعت ہوتے ہوئے بھی اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش نہیں کرتا، اس کا ہماری صفوں کے ساتھ، ہماری مساجد کے ساتھ اور ہماری عیدگاہوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ تنبیہ آقا علیہ السلام کہ اگر اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے تو آپ قربانی ضرور کریں، قربانی بولے کو قربانی ضرور کریں، اور اگر آپ نہیں کریں گے جان بوجھ کر تو آقا علیہ السلام نے وعید فرمائی کہ ایسے بندے کو ہماری عیدگاہوں میں آنے کا کوئی حق نہیں، ہماری عیدگاہوں میں آنے کا کوئی حق نہیں۔ اب یہ قربانی کی تاریخ بڑی لمبی چوڑی ہے، قربانی کی تاریخ بڑی لمبی چوڑی ہے۔ جب سے آدم علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں تب سے قربانی کا اجرا ہوا، تب سے قربانی کا اجرا ہوا۔ اللہ پاک نے فرمایا سورہ کوثر کے اندر فصل میں رب کا اے حبیب اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ اب دو طرح کی باتیں، ایک مالی عبادت ہوتی ہے اور ایک بدنی عبادت ہوتی ہے۔ تو قربانی مالی عبادت ہے، بدنی عبادت نماز ہو گئی، حج ہو گئی، زکوٰۃ اور قربانی یہ مالی عبادت ہے۔ اللہ رب العزت نے جو ہے وہ قربانی کی تاریخ کو قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، کیونکہ ٹائم ختم ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے جمعے پر ہم اس قربانی کی تاریخ کو پیش کریں گے اور اس ضمن میں جو بھی احادیث مبارکہ اور قرآن مجید کی آیات ہیں وہ بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سب سے پہلے تو یہ مقصد یہ تھا کہ اپنے اندر قربانی کی جذبے کو بیدار کریں، قربانی کے جذبے کو بیدار کریں۔ جن لوگوں کو اللہ پاک نے استطاعت عطا فرمائی ہے وہ ضرور قربانی کریں۔ بکرا خرید سکتے تو بکرا خریدیں، نہیں خرید سکتے تو کسی جانور کے اندر حصہ ڈالیں، لیکن اگر استطاعت ہے تو اس عمل کو ضرور کریں، کیونکہ اللہ رب العزت وہ روپیہ اور پیسہ ہر روپے اور پیسے سے محبوب ہے، اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے، اور یہ قربانیاں قیامت والے دن انشاءاللہ ہمارے کام ہیں۔ اللہ پاک اپنی بارگاہ میں جو چند الفاظ بولے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا